السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی انسان کسی جن کے ہاں مہمان ٹھہرا ہو یا ان کی پارٹی میں شریک ہوا ہو، یعنی ان کے ہاں اس کی مہمان نوازی کی گئی ہو؟ اس قصے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک انسان کیسے جنات کا مہمان بنا۔ شروع کرنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ میرے ویوز زیادہ ہو سکے۔ چلتے ہیں اپنے قصے کی طرف۔ قصہ آج کا یمن سے، اور آپ نے جتنے بھی میرے قصے سنے ان میں اکثریت یمن کی ہے، اور اکثریت میں یمن کے قصے خوفناک ہیں۔ میرے پاس دو قصے اور بھی ہیں لیکن میں ان کو ریکارڈ نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ قصے ایک ایک گھنٹے کا ایک قصہ ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کو شارٹ کروں گا۔ اب جو ان کا اصل ہے وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اس کو مزید شارٹ کر رہا ہوں، جو اس کی زندگی کی پہلے ابتدا جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ بجائے کہ میں وہ پورا بیان کروں میں اس میں سے شارٹ کروں گا۔ آج کا قصہ بھی یمن سے، اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں، بیلٹ ٹائٹ کر لیں کیونکہ قصہ بہت خوفناک ہے۔ عبد المجید یمن سے کہتا ہے کہ میں 2013 میں غربت کی وجہ سے میرا کام کیا ہے، آمدن موٹر بائک کے اوپر پیسنجر چھوڑنا، یعنی جیسے کوئی ٹیکسی چلاتا ہے کرائے کے اوپر، تو میرے پاس موٹر سائیکل، میری 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کی عمر 7 سال اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کی عمر 9 مہینے۔ میری آمدن اتنی زیادہ نہیں کہ میں گزارا کر سکوں، نارمل گزارا تو ہوتا تھا میرا، لیکن اس دوران جب چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے دودھ اور آپ کو پتہ ہے دوسرے تیسرے اخراجات، تو وہ میرے لیے ناکافی تھی۔ میں صبح گھر سے نکلتا تھا اور عصر کے ٹائم واپس آتا تھا۔ اب اس دوران جو آمدن تھی وہ میرے لیے ناکافی تھی، تو میں نے کہا کہ بجائے کہ میں عصر کے ٹائم جاؤں، میں رات کو 9 بجے تک دیکھوں گا، جو کام ہوا 9 بجے میں گھر میں چلا جاؤں گا تاکہ کوئی مجھے پیسنجر ملے، میرے آمدن میں اضافہ ہو سکے، اور تو میرے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، یہی میرے آمدن کا ذریعہ تھا واحد۔ اس دوران جب میں رات کو 9 بجے تک جاتا ہوں گھر میں، واللہ میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا کہ تھکا ہارا گھر جاتا ہوں، کھانا کھا کے سو جانا ہے، صبح اٹھ کے تو واپس اپنے کام کے اوپر۔ پھر آگے شادیاں تھی، وہاں جانے کے لیے میرے پاس وہ اور مجھے مزید کمانا پڑے گا، تو میں نے 9 بجے کی بجائے رات کو 12 بجے کا پروگرام رکھا کہ میں اب رات کو 12 بجے جایا کروں گا۔ ایسے ہی ایک رات کے 11:30 کا ٹائم تھا، میں جہاں بائک کھڑی کرتا تھا اسٹینڈ کے اوپر، وہاں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی پیسنجر آ جائے میں اس کو بٹھا کے لے جاؤں۔ اس دوران صرف وہاں میں اکیلا رہ گیا تھا، باقی کوئی کسی قسم کا بندہ بشر نہیں تھا، سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں وہاں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ ایک سامنے سے شخص آ رہا ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ جب وہ میرے اور قریب ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا شخص ہے، سفید اس کا لباس ہے اور سفید لمبی داڑھی۔ اس کا حلیہ ایسے تھا جیسے کہ یہ کوئی دین کا بہت بڑا عالم ہو، کوئی فقیہ ہو۔ تو مجھے کہتا ہے بیٹا مجھے فلانے گاؤں جانا ہے۔ تو میں نے کہا چچا وہ گاؤں بہت دور ہے، اور رات کے یہ 11:30 کا ٹائم ہے، میں کیسے تمہیں لے کے جاؤں گا؟ کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں اجرت ڈبل دوں گا۔ تو میں نے تھوڑا سا سوچا کہ اجرت ڈبل دے گا، وہ تھا تو وہ بہت دور، تو چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں وہاں پر اور رات وہیں گزاروں گا، صبح اپنے گھر آ جاؤں گا، ڈبل اجرت مجھے ملے گی، اور میرے لیے بڑا خوشی کا مقام تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چچا بیٹھو۔ تو وہ کہتا ہے میں تو بیٹھ چکا ہوں۔ تو میں نے پیچھے دیکھا، بڈھا تو میرے پیچھے بیٹھ چکا ہے، جبکہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا، محسوس ہی نہیں ہوا، نہ میری بائک اوپر کوئی وزن
ایسا کہ میں کہہ سکوں کہ یہ میرے پیچھے بیٹھ کے، میں اپنی سوچوں میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، لے کے جاؤں نہ لے کے جاؤں۔ اس لمحے میں بڈھا میرے پیچھے بھی بیٹھ چکا ہے اور مجھے فیل نہیں ہوا۔ اب میں اس کو لے کے چلتا ہوں، میں اس سے باتیں کرتا ہوں کہ چچا تم کہاں سے ہو؟ کہتا ہے میں شہر کا نام بتایا، زبید۔ تو میں نے کہا تم اب میں کیا لینے کے آئے تھے؟ اس شہر کا نام اب تھا۔ کہتا ہے کوئی کام تھا، وہ لینے کے لیے، کام کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ تو میں بڑی سپیڈ سے بائک چلا رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میرے پیچھے بڈھا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں تھوڑا اس سے ڈر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یار کہیں میرے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر دے، مجھے لوٹ لاٹ ہی نہ لے۔ تو میں تھوڑی دیر کے بعد اس سے باتیں کرتا تھا، بہانے سے پیچھے دیکھتا تھا۔ وہ اگر میں نے اس سے 20 سوالات کیے نا تو وہ مجھے ایک کا جواب دیتا تھا۔ تو میں نے کہا یار چھوڑو، اب کیا اس سے سوالات کرنے یا کیا اس سے باتیں کرنی جب وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ لیکن ایک چیز حیرانگی والی تھی کہ جہاں کہیں کوئی کھڈا آتا تھا تو میں بائک سلو کرتا تھا، مجھے فیل ہوتا تھا جیسے یہ کچھ پڑھ رہے۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کوئی عالم دین ہے، بڑا فقیہ انسان ہے، تو کوئی اذکار ہی کر رہا ہوگا رات کے، کیونکہ ہم لوگ رات کے پچھلے پہر جا رہے ہیں سنسان روڈ کے اوپر، کوئی کسی قسم کی گاڑی نہیں، نہ بندہ نہ بشر۔ تقریباً رات کا 1 کا ٹائم ہو گیا، اب 11:30 بجے چلے تھے، رات کا 1 کا ٹائم ہو گیا۔ اس روڈ کے اوپر آگے وہ کچی سڑک تھی، صحراوی، یعنی صحرا میں وہ ریتلا جو رستہ وہ اس کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، اس روڈ کے اوپر میں جا رہا ہوں۔ اب بائک بالکل سلو ہے، یعنی کبھی پھسلے گی، پاؤں لگاؤں، کبھی ایسا ایسا، یعنی میں اب یہاں پر مزید اور ہماری رات کا ٹائم زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ایک مقام کے اوپر جا کے میں بائک روک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں چچا آپ تم صحیح ہو، تمہیں پتہ ہی یہی راستہ ادھر جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہاں یہی جا رہا ہے، چلتے جاؤ اور فکر نہیں کرو، ڈرو نہیں۔ اب بالکل سلو میں وہاں سے بائک چلاتا ہوں، پاؤں لگا کے، کیونکہ وہ ریتلا راستہ ہے۔ اب میرے اندر تھوڑا ڈر بھی ہے کہ یار کسی قسم کی نہ کوئی بائک آ رہی ہے وہاں سے، نہ کوئی گاڑی ہی آ رہی ہے، صرف اس صحرائی روڈ کے اوپر میں اکیلا بندہ جا رہا ہوں۔ مجھے اس بڈھے سے یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ مجھے لوٹ لے گا، یعنی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ بڈھا ہے اور میں جوان، اور میرے اندر اس وقت پاور بھی کافی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں اسی طریقے سے چلتا جاتا ہوں، تو دور سے مجھے لائٹیں نظر آتی ہیں، میں کہتا ہوں ہاں وہی گاؤں ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ والا گاؤں؟ کہتے ہیں ہاں وہی ہے۔ اب جب اس گاؤں کے قریب میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ باہر کھڑے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایسے کھڑے تھے جیسے کہ عام دن کے ٹائم پر انسان نکلتے ہیں، جبکہ وہ وقت رات کا 1:40 تھے۔ تو اس طرح تو نہیں بڑے چھوٹے بچے عورتیں یہاں ایسا تو نہیں ہوتا نا رات کو کسی گاؤں میں۔ بہرحال ان لوگوں نے مجھے ویلکم کیا اچھے طریقے سے، مجھے گھر میں لے کے گئے۔ وہ گھر مٹیوں کے، جتنے بھی وہ گھر تھے گاؤں کے، وہ سارے کے سارے مٹی کے بنے ہوئے تھے، پرانے طرز زمانے کے گھر۔ مجھے اندر جا کے لے کے جاتے ہیں، بڈھا کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں آج رات تم یہیں گزارو، ابھی واپس نہ جانا، کہیں تم صحرا میں گم نہ ہو جاؤ۔ اب وہ جو کمرہ جہاں پر اس نے مجھے بٹھایا، اس کی کوئی کسی قسم کی کھڑکی نہیں تھی، اور میں حیران تھا کہ رات کے اس پہر بچے باہر کھیل رہے ہیں، جبکہ کسی بھی گاؤں میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ رات کے اس پہر لوگ جاگ رہے ہوں اور بچے بھی باہر کھیل رہے ہوں، سب سو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسی کسی قسم کی بات آئی نہیں۔ اب میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں کہ 3 لڑکے میرے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ مجھے یہی تھا کہ یہ اس کے بچے ہیں، اس بڈھے کے بیٹے ہیں، گھر والے ہیں، تاکہ وہ میرا مہمان نوازی کریں گے۔ ان کی عمریں تقریباً 25 سال تک تھیں، یعنی وہ نوجوان لڑکے تھے، نہ کوئی بچے تھے نہ کوئی اس سے بڑے تھے، بلکہ یہی 22 23 24 25 اس سال کی ان کی عمریں تھیں تینوں کی۔ وہ تینوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حیرانگی کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ وہ بالکل بھی ہل ہی نہیں رہے تھے۔
ایسے جیسے یہ پتھر ہوں. مجھے وہاں فیل ہوتا ہے, اس کمرے کے اندر گرمی فیل ہوتی ہے, ایسے جیسے میرے پاس کسی نے تندور جلایا ہوا, کہ اس قدر مجھے وہاں پر گرمی فیل ہو رہی تھی. تو میں بورنگ کو کاٹتا ہوں, اس بورنگ کو توڑتا ہوں. میں اس سے پوچھتا ہوں ان لڑکوں سے کہ اس گاؤں کا کیا نام ہے. تو ایک لڑکا کہتا ہے اس گاؤں کا نام ہے وادی, قریۃ الوادی. لیکن حیرانگی کی بات پتہ ہے کیا, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چوتھا لڑکا بھی یہاں پر ہے جس نے بولا ہے, کیونکہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے میں پوچھ رہا تھا ان کے نہ تو ہونٹ ہلے نہ وہ آنکھیں ہی چپک رہے, بس ایک طرف دیکھتے جا رہے تینوں کے تینوں. اس وقت مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ یار آواز مجھے سامنے سے آنی چاہیے تھی, وہ تو بالکل ساکت بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آواز میرے طرف سے آتی ہے. تو میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کمرے کے, کمرے میں کوئی رسومات ہیں, یعنی کوئی تصاویریں بنی ہوئی ہیں, کسی نے کوئلے سے جیسے بنائی ہوئی ہوں, اور کچھ کلمات لکھے ہوئے ہیں. ان میں کچھ تصویریں خوفناک بنی ہوئی تھی. اسی دوران مجھے باہر سے بچوں کی کھیلنے کی آواز آ رہی, یعنی گھر کے باہر سے بچوں کی آوازیں آتی ہیں جو کھیل رہے ہیں, اور کچھ بچوں کی گھر کے اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. جبکہ یہ تینوں جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ان کی سانسوں کی بھی آواز نہیں آ رہی کہ یہ سانسیں بھی لے رہے ہیں. ایسے جیسے یہ بھی تصویریں ہیں کسی نے وال پیپر لگایا ہوا سامنے دیوار کے اوپر, اس طرح وہ بیٹھے ہوئے, بالکل کوئی حرکت ہی نہیں. یہاں تک کہ وہ بڈھا اندر آیا جس کو میں لے کے آیا تھا. وہ بندہ آ کے مجھے ایک ٹکڑا دیتا ہے سونے کا. میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا؟ کہتا ہے یہ تمہاری اجرت. تو میں نے کہا کہ چچا تم نے تو کہا تھا کہ میں ڈبل دوں گا, جبکہ یہ تو ڈبل سے بھی کیا, یہ تو 20% زیادہ اس سے. کہتا ہے ہاں یہ تمہارے لیے, تھوڑی دیر میں تمہارے لیے کھانا آ جائے گا, کھانا وغیرہ کھاؤ اور یہیں سو جانا, صبح تم واپس چلے جانا اپنی بیوی اور 4 بچیوں کے پاس. میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو میں کیسے پتا کہ میں شادی شدہ ہوں, میری 4 بیٹیاں ہیں. مجھے لگا کہ شاید راستے میں میری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی بھی اور اس کو میں نے بتایا ہو, لیکن مجھے نہیں یقین پڑتا یا یاد پڑتا کہ میں نے اس کو یہ بتایا تھا. وہ جو سونا تھا وہ میں نے جیب میں ڈال لیا, وہ بہت زیادہ سونا تھا میرے لیے. میں ان لڑکوں کی طرف دیکھتا ہوں, وہ ویسے کہ ویسے ہی وہیں اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے جیسے یہ پتھر ہیں, بالکل ان میں کوئی حرکت ہے ہی نہیں. اور تھوڑا سا میں نے سر گھمایا, بھائی سامنے کھانا لگا ہوا ہے, اور عجیب اور لذیذ کھانے, جتنے لذیذ کھانے وہ وہاں لگے ہوئے, سفرہ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر طرح طرح کے کھانے. میں ایک دفعہ چونک گیا کہ بھائی یہ کھانا کیسے یہاں پر آ گیا. 1-2 لمحے پہلے, کچھ لمحے پہلے جب یہ بڈھا نہیں آیا تھا, اس وقت تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, اور دروازہ بھی یہی ایک ہی ہے جہاں سے بڈھا آیا, نہ اس کی کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی اور دروازہ ہے. کھانا کدھر سے آ گیا؟ اس وقت میرے جسم میں سرد لہر دوڑی. مجھے تھوڑا سا خوف آیا کہ یار آخر یہ کھانا لے کے کون آیا, جب کوئی آیا بھی نہیں کمرے میں, اور یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے, ان میں کوئی حرکت بھی نہیں ہے. میں بڈھے کی طرف دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں چچا میں نے ہاتھ دھونے ہیں, حمام کدھر ہے؟ کہتا ہے کہ یہ دروازے کے ساتھ ہی ہے. میں اٹھ کے جاتا ہوں واش روم دیکھتا ہوں, واش روم فل ٹائل پتھر لگا ہوا ہے, اور انتہائی خوبصورت, جیسے وہ کسی پیلس کا واش روم ہو. جبکہ گھر تو وہ مٹی کے ہیں, لیکن واش روم اس کا بڑا اپ گریڈ تھا. میں ٹوٹی کھولتا ہوں ہاتھ دھونے کے لیے, ٹوٹی کھولتا ہوں, پانی آ رہا ہے, ہاتھ دھو رہا ہوں, لیکن عجیب چیز کیا ہے کہ مجھے پانی نظر آ رہا ہے, لیکن میں ہاتھ دھو رہا ہوں, میرے ہاتھوں کے اوپر پانی فیل نہیں ہو رہا.
یہ کیا؟ بہرحال میں نے دھویا، ایسے ہی پانی تو تھا نہیں، نظر آ رہا تھا لیکن ہاتھوں کے اوپر نہیں۔ ٹوٹی بند کی، واپس کمرے میں گیا۔ اب جب میں کمرے میں جا کے دیکھتا ہوں وہ تینوں لڑکے وہاں سے غائب ہیں، کمرے میں بس میں اور بھٹا ہے۔ وہ تینوں لڑکے کدھر گئے؟ اگر وہ تینوں لڑکے کمرے سے باہر نکلے ہیں تو یہ جہاں پر میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں واش روم میں، وہ بالکل اسی کے دروازے کے اوپر، یعنی وہ جب نکلتے تو کم سے کم میرا ان سے سامنا ہوتا، لیکن نہیں۔ اب یہ میرے لیے بڑی عجیب چیز تھی۔ بہرحال میں بیٹھا کھانے کے لیے میں بیٹھتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، بڈھا کھانا کھا رہا ہے، میری طرف دیکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے۔ میں کھانا کھاتا ہوں لیکن ایسے جیسے میں کوئی اسپنج یا فوم جو ہے میں وہ چبا رہا ہوں، نہ کوئی ذائقہ میرے منہ کے اندر جا رہا ہے، نہ کوئی ایسے مجھے آئلی چیز فیل ہوتی ہے، جیسے کوئی چربی ہو تو میں بس چربی کو چبا رہا ہوں، میرے اندر نہیں جا رہی، نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جبکہ بڈھا میری طرف کھاتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے۔ میں بڑا حیران تھا کہ یار کھانا میرے اندر کیوں نہیں جا رہا۔ بہرحال جب میں کھانا کھا رہا تھا، بلکہ میں نے کھا بھی لیا، کہہ لیں کہ کھا لیا، کھایا تو میں نے کچھ بھی نہیں تھا، اس دوران مجھے ایسے فیل ہوا جیسے میرے اوپر غنودگی آ گئی اور میں وہاں پر سو گیا۔ مجھے سوئے ہوئے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوا کہ مجھے نا تمتمات بڑبڑانے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی کچھ پڑھتا ہے نا، منہ میں بڑبڑاتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کے دیکھی کہ میرے سائڈوں پہ کون ہے، یہاں کون کیا پڑھ رہا ہے یہاں پر۔ جب میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میرے طرف میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، چھوٹے بڑے۔ تو پھر میں نے تھوڑی سی آنکھیں اور کھولی کہ دیکھوں کہ یہ کون ہے۔ واللہ وہ منظر دیکھ کے مجھے یہ تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ اتنی خوفناک ان کی شکلیں تھیں، اتنی خوفناک شکلیں۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ میں جہاں ہوں اور جو میرے سائڈوں کے اوپر ہے، جو میں نے دیکھا، یہ انسان نہیں، یہ جن ہے۔ میں اسی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے تھوڑی سی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں اور بالکل نہیں ہلتا، کہ ایسے جیسے میں مر گیا، کیونکہ ان کی شکلیں بڑی خوفناک تھیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں جنات کو ان کی حقیقی شکلوں میں دیکھ لیا، یعنی حقیقی شکلوں میں ان کو میں نے دیکھ لیا۔ اب میں لیٹا ہوا تھوڑی سی آنکھیں کھول کے ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ دائرہ بنا کے گھوم رہے ہیں اور ان کے گھومنے کی سپیڈ، ہاتھ ان کے بہت لمبے تھے اور وہ اس قدر سپیڈ سے گھوم رہے تھے جیسے کہ یہ میرا خیال ہو کہ بجلی کی بھی اتنی سپیڈ نہیں ہوگی جس سپیڈ سے وہ گھوم رہے تھے۔ میں نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر میں مجھے فیل ہوا کہ جیسے کسی نے میری ٹانگ کو پکڑا ہے۔ جب مجھے یہ فیل ہوا کہ کسی نے میری ٹانگ کو پکڑا، میں نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور جس نے میری ٹانگ پکڑی تھی اس نے مجھے اس قدر زور سے کھینچ کے پھینکا کہ میں نے اپنے دونوں بازو اپنے منہ کے گرد رکھ لیے کہ کہیں میرے سر کے اوپر، منہ کے اوپر چوٹ نہ لگے۔ میں تھوڑی دیر وہاں پڑا رہا، مجھے کوئی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی۔ جب میں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں، کوئی کسی قسم کا وہاں پر بندہ نہیں، نہ کوئی گھر ہی ہے جہاں پر میں تھا، بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاروں اور اندھیرا ہے۔ پھر اسی دوران سامنے میری بیوی مجھے آواز دیتی ہے، عبد المجید عبد المجید۔ تو میں بڑا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی یہاں کیسے آ گئی۔ پھر اسی لمحے وہ وہاں سے غائب، میری لیفٹ سائڈ کے اوپر آ گئی۔ وہ مجھ سے دور تھی لیکن مجھے نظر آ رہی تھی۔ عبد المجید
تب مجھے محسوس ہوا، تب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میری بیوی نہیں، یہ جن ہے۔ میں وہاں پر اذکار کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ جو وہاں پر تھا وہ آوازیں، وہ عورت غائب ہو گئی۔ اب میں اس مقام کے اوپر بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کدھر ہوں، مجھے نہ کچھ نظر آ رہا ہے، گپ اندھیرا وہاں پر۔ میں بیٹھا رہا، قرآن پڑھتا رہا، یہاں تک کہ سورج کی روشنی ابھرنا شروع ہو گئی۔ جب کافی روشنی ہوگی تو میں نکلتا ہوں باہر، تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک پہاڑ کی غار کے دہانے پہ کھڑا ہوں۔ یعنی میں پہلے غار کے اندر تھا، وہ بھائی میں پہاڑی کے اوپر کیسے آیا؟ میں تو گاؤں میں تھا۔ جب میں بالکل اس غار سے باہر نکل کے آ کے نیچے کا منظر دیکھتا ہوں، وہ بڑا خوفناک منظر تھا کہ کوئی کسی قسم کا گاؤں نہیں ہے وہاں پر، نہ کوئی کسی قسم کا گھر ہے، بلکہ میری بائک وہ دور کھڑی ہے، اکیلی بائک، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ کچھ درخت ہیں، کچھ ریت کے ٹیلے ہیں، یہ پہاڑی تھی جس کے اوپر میں کھڑا۔ اب میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، بھاگتا جا رہا ہوں، قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، نیچے بھاگتا جا رہا ہوں، جا کے اپنی بائک سٹارٹ کرتا ہوں، قرآن پڑھتا جاتا ہوں، نکلتا ہوں وہاں سے۔ یہاں جب میں سڑک کے اوپر آ کے پہنچ گیا تو مجھے تھوڑا سا سکون فیل ہوا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہاں جا رہی ہیں۔ تو تھوڑا آگے جا کے ایک چھوٹا سا اڈا نما تھا، میں وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میری جیب میں کچھ ہے، یعنی جو رات کو اس نے مجھے سونا دیا تھا وہ میرے پاس ہی ہے۔ جب میں نے وہ سونا نکال کے دیکھا، وہ سونا نہیں تھا، وہ تو ایک ہڈی کا ٹکڑا تھا۔ ہڈی کا ٹکڑا میں جیب میں لے گھوم رہا ہوں، اس نے مجھے سونا دیا تھا۔ بہرحال میں نے وہ وہیں پر پھینکا، وہاں سے بھاگا سیدھا اپنے گھر، بجائے کہ میں کچھ ڈبل کماتا، کچھ الٹا مصیبت میں گھرا ہوا، موت کے منہ سے نکل کے اپنے گھر واپس گیا۔ جا کے میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میرے ساتھ رات کو کیا ہوا ہے۔ وہ بھی بیچاری مجھے کہتی ہے ہم کم کھا لیں گے، لیکن کبھی تم اپنی جان کا رسک نہیں لینا، کبھی بھی ایسا نہ کرنا۔ واللہ وہ دن اور یہ دن ہے، نہ تو میں کوئی نماز چھوڑتا ہوں، نہ میں کوئی ذکر ہی چھوڑتا ہوں، گھر سے نکلنے کا، سفر کا، اونچائی کے اوپر چڑھنے کا، ڈھلان نیچے اترنے کا، ہر قسم کے اذکار وہ میرے لازمی ہو چکے ہیں 2013 سے لے کے آج کے دن تک۔ یہ قصہ تھا عبد المجید کا یمن سے۔ بندہ تصور کرے کہ یار کیسا اس کے ساتھ ہوا ہوگا۔ وہ بیچارہ کہتا ہے کہ جب میں کھانا کے لیے بیٹھا میں بھول گیا بسم اللہ پڑھنے کی، شاید میں اس وقت اگر بسم اللہ پڑھ لیتا تو اسی لمحے سارا کچھ میرے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، لیکن واللہ عالم مجھ سے پڑھا نہیں گیا یا اس نے۔ بہرحال اذکار جو ہیں یہ دیکھیں اذکار کتنے ضروری ہیں۔ اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ میری خود کی سوچ ہے، نہ میں نے کہیں پڑھا ہے، نہ کوئی، کیونکہ میں ویسے اسلام کا سٹوڈنٹ ہوں، تاریخ میں پڑھتا رہتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ دجال جب آئے گا تو جو سورۃ کہف پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگی ہر لحاظ سے، یعنی جب دجال آئے گا تو وہ کھانا اور پانی تو اسی کے انڈر ہوگا، وہ تو کسی کو کچھ دے گا ہی نہیں، جو اس کو مانے گا اسی کو وہ دے گا۔ اب مومنین جو نہیں اس کو مانیں گے تو وہ کیا کھائیں گے؟ تو حدیث ہے کہ وہ سورۃ کہف پڑھیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہوگی، ان کو بھوک نہیں لگے گی، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو جنات ہیں ان کا جو طریقہ ہے یہ علم ہے، یعنی جادو جو ہے، یہ جو کلمات ہیں یہی پڑھتے ہیں، کلمات پڑھنے سے یہ غائب ہو جائیں گے، کلمات پڑھنے سے یہ ان کے پاس پاور آ جاتی ہے، کلمات پڑھنے سے کچھ ان کے جو امور ہیں ان کے یہی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، مجھے سمجھ لگی کہ جب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں نا سورۃ کہف پڑھنے سے بھوک ختم ہو جائے گی، تو اب اگر ہم لوگ پڑھتے تو ہماری بھوک ابھی کیوں نہیں ختم ہوتی؟ تو میں نے کہا نہیں، یہ ابھی کے لیے نہیں ہے،
یہ اسی لمحے انسان کی بھوک ختم ہو جائے گی مسلمانوں کی، جب وہ دجال آئے گا. کیونکہ یہ کلام جو ہے نا اللہ کا، دیکھیں یہ انسانوں کے اوپر تو اثر نہیں کرتا. انسان ہے، انسان کے اوپر 20 قرآن پڑھ دو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ جن اعوذ باللہ پڑھو تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ جو ماجرا ہے نا یہ اذکار کا، یہ ماجرا انسان کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہماری حفاظت کے لیے وہاں پر ہو جاتا ہے اور جنات کے ساتھ کیا گزرتی ہے. تو مجھے اس دوران یہ میری سوچ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا نا کہ ہاروت و ماروت کے ذریعے ہم نے جادو نازل کیا. وہ فرشتے دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، پہلے یہی کہتے تھے کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، ہم لوگ فتنہ ہے، یہ نہیں سیکھو. تو پھر جو کہتا تھا کہ نہیں سیکھنا تو وہ اس کو سکھاتے تھے، کیونکہ وہ آزمائش ہے. اب وہ بھی ایک علم ہے نا. رات کو ٹک ٹاک کے اوپر نا میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تو وہاں پر ریئل جو ہارر ویڈیوز ہیں نا لوگوں کی بنائی ہوئی موبائل سے، وہ میں دیکھ رہا تھا. تو ایک امریکن لڑکی نیچے کمنٹ کرتی ہے، کہتی ہے جتنی بھی یہ طاقتیں ہیں لاؤ ان کو میرے سامنے لے کے آؤ، میں نہیں ڈرتی اور نہ ہی کوئی طاقتیں ہیں. میں نے اس کو کمنٹ کیا، میں نے کہا میں تجھے ایک کتاب بتاؤں تو وہ کتاب پڑھ اور اس میں وہ جو طریقہ لکھا ہوا ہے وہ کر، اس کے بعد پھر مجھے بتانا کہ کوئی پاور ہے یا نہیں ہے. تو میں نے نا اس کو وہ کتاب کا نام بتا دیا. بعد میں مجھے فیل ہوا میں نے تو بڑا غلط کر دیا ہے. یہ اگر یہ پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ پڑھ لے گی اور اس کے ساتھ کچھ ہوا تو میں 100% کہتا ہوں کہ یہ اس قابل رہے گی نہیں کہ یہ مجھے واپس آ کے بتائے کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اس نے مجھے فالو بھی کیا، میں نے فالو بیک دیا، یعنی فرینڈ ہو گئے، تاکہ وہ اس لیے اس نے مجھے فالو کیا تاکہ میں کل کو تو جا کے بتاؤں. بعد میں جب مجھے محسوس ہوا نا کہ یار میں نے بڑا غلط کیا، تو میں نے اس کو نیچے معذرت کی، پلیز اس کے یعنی ریکویسٹ کی کہ یہ نہ کرنا تمہیں نہیں پتا. وہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ مجھے وہ میسج کر کے کہتی ہے کہ میں نے اس کتاب کے اتنے پیپر ہیں، یعنی اتنے صفحے ہیں، اس کے ہے تو کافی لمبی لیکن میں پڑھ لوں گی. میں تلاش کر رہی ہوں کوئی اچھی انگلش کا اس کا ترجمہ مل جائے، وہ عربی میں. میں نے کہا دیکھو اس کو نہیں پڑھو، یہ بڑی خطرناک کتاب ہے. پھر میں یوٹیوب کے اوپر گیا، میں سرچ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کتاب کے بارے میں کچھ نالج مل جائے انگلش میں، تو مجھے ایک ویڈیو مل گئی. تو میں اس کو لنک پیسٹ کرنے لگا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے یہ تو بڑی خوفناک کتاب ہے، یہ تو کتاب بڑی فیمس ہے. میں نے کہا دیکھو تم یہ ویڈیو دیکھ لو، ٹھیک ہے، بجائے کہ میں تمہاری منتیں کروں، تم یہ خالی ویڈیو دیکھ لو، اس کو سن لو اور اس کتاب کے پیچھے نہ جانا. وہ بس رات کا کافی لیٹ تھی، پھر میں سو گیا. بعد میں اس کا کوئی فی الحال میسج نہیں آیا، لیکن وہ کتاب ہے، وہ بھی کتاب. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی کتاب ہے، وہی علم ہے جو ہاروت ماروت لے کے آئے تھے، اور کچھ لوگوں نے تو ہاروت ماروت کو کیا کہ قصہ بنا دیا، شراب پی لیا، زنا کر لیا، یہ سب بکواس جھوٹ ہے. ان فرشتوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ وہ زمین میں رہ کے، وہ صرف اللہ نے بھیجے تھے آزمائش کے لیے. جیسے اللہ نے یہاں پر تمباکو پیدا کیا اور کہا کہ یہ حرام ہے، سور کو پیدا کیا، کہا کہ نہیں کھانا حرام ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں وہ حرام ہے. پھر اللہ نے کیوں پیدا کی؟ وہ آزمائش کے لیے پیدا کی نا، ایسے تھوڑی پیدا کر دی. تو آزمائش تمہاری کیسے اللہ لے گا؟ انہی کے ذریعے. اسی طرح وہ بھی علم تھا جو یہ جادو ہے، وہ پڑھنے سے اللہ کی طرف سے طاقتیں ملتی ہیں نا، اور خود سے طاقت تھوڑی آ جاتی ہے. میں ایک عالم دین کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب جنات ہوتے ہیں نا تو ان میں پاور کہاں سے آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اصل میں جن ہوتا ہے نا، جو کسی کے اندر چمٹ جاتا ہے یا کسی کے اندر گھس جاتا ہے، وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے نا. وہ کیا کرتے ہیں جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو عذاب ملتا ہے، وہ جلتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی 2 اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چلے جائیں گے، 2 اور آ جائیں گے.
یعنی جو اصل میں اندر جن ہیں وہ اپنی طاقت سے دوسرے جنات کو اندر لے کے آتے ہیں، ان کے اوپر اثر پڑتا رہتا ہے، وہ جلتے ہیں، دوسرے دو آ جاتے ہیں، وہ جلتے ہیں، جو اصل میں اندر رہتے ہیں وہ اندر ہی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی کہتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، یار یہ ابھی تو یہ چیخ رہا تھا، مر رہا تھا، یہ پھر نارمل ہو گیا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ طاقت اس لیے حاصل کرتے ہیں، اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں، یہ اور اپنی طاقت منگوا رہے ہیں، باہر سے جنات کی نفری منگوا رہے ہیں، وہ جلوا جلوا کے ان کو بھیجتے جا رہے ہیں، عالم دین پڑھ پڑھ کے تھک رہے ہیں، وہ وہیں کے وہیں۔ المہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم تھا، پڑھنے سے انسان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہوپ کہ آپ کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں پھر لائک کریے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔